إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. دنیا کا ایک ایسا مقام خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر کہ جہاں انسان جاتا تو انتہائی مجبوری میں ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں کا حال دنیا کے جو سرویز ہیں اس کے مطابق بدترین ہے، اور وہ ہے ہماری عدالتیں. ان عدالتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، یعنی اسٹاف ہوتا ہے وہاں کا، جن کے بڑے مسئلے مسائل ہیں. آپ کی فائل اوپر آنے کے لیے بھی ان کے ساتھ کچھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ کا کیس اشروں نہیں لگتا، یعنی کئی سال نہیں لگتا. پھر وہاں جج حضرات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی شیطان ان پہ غالب نہ آ جائے اور وہ کوئی عدل و انصاف سے ہٹ کے فیصلہ کر دے. اس کے بعد وہاں پہ گواہ ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے باہر آپ کو جس قسم کے اور جس چیز کے لیے گواہ چاہیے وہ بآسانی دستیاب ہوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی وہاں چلا جائے تو وہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت پریشانی میں آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی عدالتوں کا منہ نہ دکھائے. یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، دنیا کے جج ہیں، دنیا کے عدالتوں کا عملہ ہے، دنیا کے گواہ ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بھی عدالت قائم ہوگی، اور وہاں کا جو عملہ ہوگا، جو گارڈز ہوں گے، جو اسٹاف ہوگا، وہ فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کون ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین وہ جانتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، اور وہ کوئی چیز ایسی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وہاں کا جو جج ہوگا وہ اللہ رب العالمین ہوں گے، اللہ احکم الحاکمین ہوں گے، اللہ العادل ہوں گے. تو لہٰذا وہاں کے کسی جج سے بھی، یعنی اللہ سے بھی ہمیں اس بات پہ کوئی خوف یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ وہ ظلم کرے گا.
اور پھر وہاں جو گواہ ہوں گے وہ بھی ایسے گواہ ہوں گے جو بالکل حق اور سچی گواہی دیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اس عدالت کا حال رکھوں گا کہ وہاں پر جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پر گواہان کون ہوں گے۔ احادیث میں، قرآن کریم میں کئی گواہان کا ذکر ہے، جن میں سے جتنوں کا موقع ملا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ان گواہوں میں سے جو ایک گواہ ہوگا وہ یہ زمین ہوگی جس کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین جو کچھ زمین پر ہوتا رہا ان تمام چیزوں کی خبریں دے دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا جب اس آیت کو پڑھا یومئذ تحدث اخبارها لأن ربك اوحالها، تو آپ نے فرمایا اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اور صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإن اخبارها، اس زمین کی خبریں یہ ہے کہ ان تشہد، وہ گواہی دے گی ہر اس مرد اور عورت کے بارے میں جو زمین کے اوپر رہتا تھا، جو عمل کرتا تھا، اور وہ کہے گی اس دن کہ تم نے مجھ زمین کے اوپر یہ عمل کیا اور یہ عمل کیا۔ تو جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں یہ زمین قیامت والے دن گواہ بن کے کھڑی ہوگی، اور یہ زمین بتائے گی کہ ہم میں سے کون اس زمین پر فساد پھیلاتا تھا، کون اس زمین پر چل کر گناہوں کی طرف جاتا تھا، کون اس زمین پر ادھر سے ادھر جا کے فتنے پیدا کرتا تھا، اور وہ یہ بھی بتائے گی کہ کون اس زمین پر اپنے مسلمان بھائی کی محبت میں اس کے پیچھے چل کر جاتا تھا۔ کب کوئی اس کا مسلمان بھائی رشتہ دار بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا۔ یہ زمین گواہی دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا بنو سلمہ، جب ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ خالی ہو گئی ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم سب ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا قبیلہ دور ہے، ہمیں بہت دور سے آنا پڑتا ہے نماز کے لیے، اور بعض اوقات اس میں نماز ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے، بعض اوقات دو نمازیں ظہر اثر سردیوں میں قریب آ جاتی ہیں، آئے جائے اور نکل جائے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا بنو سلمہ ایسا نہ کرو، تمہارے دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے جو قدم ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کئی ہیں، جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور بہت اچھا وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا سیدھا پاؤں اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کو لکھ دیتے ہیں، اس کے درجے کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا بایاں پاؤں زمین پہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس زمین پر جب ہم چلتے ہیں تو یہ زمین ہمارے اوپر گواہ ہے، یہ قیامت والے دن ہمارے بارے میں، ہمارے حق میں، ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو ہم میں سے کوئی اس خام خیالی میں رہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں نوٹ کر رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ایسا نہیں۔ یہ زمین قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑی ہوگی، ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ہمیں اس زمین پر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے حق میں گواہی دے، آمین۔ دوسرے جو گواہ ہوں گے یا ایک اور جو گواہ قیامت والے دن ہوں گے وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یہ سب جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کوئی چیز ان سے چھپی نہیں ہے، کوئی چیز ان سے چھپی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں جو فرشتے بٹھائے ہیں، ان کی نوٹنگ میں سب کچھ آ رہا ہے۔ ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے آئے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو فرشتوں کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ اس کا نام نوٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی خطیب ممبر پر آتا ہے، فرشتے رجسٹر کو بند کر کے
مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد آنے والا آئے گا، اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن وہ جو فضیلت ہے کہ فرشتے اس رجسٹر میں اس کا نام لکھ رہے ہیں، وہ اس سے محروم ہو جائے گا. تو ہم اس جمعے کی اہمیت کو، مطلب یہ جمعہ جو ہے آپ سمجھ لیں یہ ایک مسلمانوں کا ویکلی کنونشن ہے، جس میں وہ شخص بھی جو پوری 34 نمازیں نہیں پڑھتا، اس 35ویں نماز کی فکر میں لگا ہوتا ہے. اس کی بھی بڑے فضائل ہیں، اللہ نے موقع دیا تو جمعے کی نماز اور جمعے کے دن کے فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ویکلی کنونشن ہے. اگر آپ کو مسجد میں کہیں بھی کوئی درس کرنا ہوتا ہے، کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، تو یقین جانیے دانتوں سے پسینے نکل آتے ہیں. لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، خدا کے واسطے آ جاؤ، کوئی عالم آئے ہوئے ان کی بات سن لو. لیکن جمعے کے لیے ہر مسجد میں الحمدللہ لوگ جوق در جوق آتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے. اور اس جمعے کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کو جو بھی حالات ہیں، معاملات ہیں، ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان پہ بات کی جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور وہ اگلے ہفتے جب دوبارہ آئیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو کر آئیں اور پھر ایک نئی بات سیکھ کر جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جمعے میں جو خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہیں. انسٹرکشن کیا ہے؟ جو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہے وہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے. جیسے ہی ہم کسی نیکی کا ارادہ کر دیتے ہیں، کسی اچھے کام کو کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، وہ ہماری ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور جیسے ہی اس نیکی کو کر لیتے ہیں وہ ہماری 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور جو بائیں طرف بیٹھا ہے ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی گناہ کر لے تو لکھنا نہیں جب تک کہ 6 ساعات نہ گزر جائیں، 6 گھڑیاں نہ گزر جائیں. اگر تو وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو معاملہ ختم، اور اگر نہ کرے تو پھر اس کا گناہ لکھ دینا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ فرشتے یہ ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا. اب ہم سوچیں ہم چپکے سے کوئی چیز کر رہے ہیں، گھر کے اندر بند ہو کے کر رہے ہیں، تو یہ بات اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ قیامت کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس دن گواہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اس دنیا میں جو ہمارے اوپر تیسرے گواہ ہیں وہ ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور بھرپور مسکرائے. صحابہ حیران پریشان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہو رہا ہے، اس کے گناہ اس کو پتہ ہے، اس کے بارے میں اس سے بات کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کیا آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ آپ ظلم نہیں کرتے، آپ ناانصاف نہیں؟ اللہ نے کہا بالکل کیا تھا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ العادل ہے، اللہ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، نہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ یہ جو میرے گناہ ہیں اس پہ آپ مجھے کوئی میرا حساب کتاب دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں. میں نہیں مانتا اس کو، میں انکار کرتا ہوں اس کا. تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو، اس کے ہونٹوں کو حکم دیں گے جو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الیوم نختم علی افواہہم. اس دن اس کے ہونٹوں پہ سیل لگا دی جائے گی، بند کر دیے جائیں گے، بولنے کی صلاحیت بند کر دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ باتیں کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان گناہوں کے بارے میں جو دنیا میں کرتا تھا. اور جب وہ دیکھے گا کہ میرے اس کی زبان تو بند ہو گئی لیکن میرے اعضاء بول رہے ہیں، اللہ یہ ان ہاتھوں سے لوگوں کو مارتا تھا، یہ ان ہاتھوں سے لوگوں کا مال لوٹتا تھا، یہ ان ہاتھوں سے جعلی کاغذات بناتا تھا، یہ ان ہاتھوں سے گناہ کرتا تھا، یہ ان ہاتھوں سے اپنے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ گناہ کی چیزیں دیکھتا اور سنتا تھا، میرے ہاتھوں کو استعمال کرتا تھا. اور وہ حیران پریشان یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی اللہ ان آنکھوں سے خیانت کرتا تھا، یہ بدنظری کرتا تھا، یہ نامحرموں کو دیکھتا تھا، یہ گناہوں کی چیزوں کو دیکھتا تھا. اس کے پاؤں گواہی دیں گے اللہ ان پاؤں سے چل کر گناہ کی محفلوں میں جاتا تھا، فضول چیزوں میں جاتا تھا، ان کون چیزوں میں استعمال کرتا تھا. اور جب وہ
یہ سب دیکھے گا تو اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے بولو، اور اس کی زبان اپنے اعضاء کو بولے گی، یعنی وہ بولے گا کیا کر رہے ہو تم کو عذاب سے بچانے کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ اللہ میں نہیں مانتا، میں اس گواہی کو نہیں مانتا، اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اور اس دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہ جو جلد ہے نا ہماری اسکن، ہم مرد حضرات اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے ہیں اور بہت خوبصورت لگنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، میں بھی ایک زمانے میں بغیر داڑھی کے تھا، اور پھر میں نے ایک منظر دیکھا جس نے مجھے یہ سوچنے مجبور کیا کہ اس خوبصورت جلد کا کیا فائدہ ہوگا۔ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، وہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن کے بعد اس کی باڈی کراچی پہنچی، اس کی والدہ وہاں تھی، 2-3 دن اس کو سرد خانے میں رکھا گیا، اور جب ہم اس کو دفنانے کے لیے قبرستان گئے اور اس کا چہرہ دیکھا تو اللہ کی پناہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اس دن میں نے سوچا اللہ اگر اس چہرے کا یہ حال ہو جانا ہے 24-36 گھنٹوں کے بعد، تو اس چہرے کو خوبصورت بنانے کا دنیا والوں کے لیے اور دنیا کے لیے کیا فائدہ۔ شاید یہ داڑھی جو میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے حکم کے مطابق رکھتا ہوں، شاید یہ داڑھی مجھے آپ کی ناراضگی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اور میں نیکی کی طرف آ جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ جب وہ داڑھی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے راستے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے ملا دیا، اچھی صحبت عطا فرما دی، اپنے دین کا علم سکھا دیا، اور آج میں آپ کے سامنے وہاں سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اور وہ ہماری بہنیں جو اپنے چہروں کو لوگوں کو دکھاتی ہیں، اس کو خوبصورت بناتی ہیں، سوچیں اس دن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے نا، تو لوگ کہیں گے، بندے کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، لوگ اپنی جلد اپنے آپ سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو، تم کیسے بولنے لگے ہو، تم تو نہیں بولتے تھے۔ اور وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس رب نے بولنے کی صلاحیت دی جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی۔ اور ہماری اپنی جلد، ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد ایک اور گواہ جو ہمارے خلاف قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، ایک جنازے سے گزرے، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی باتیں کہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگوں کا خیال کرتا تھا، لوگوں کے معاملات اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا تھا، اس کی باتیں بڑی اچھی تھیں، بہت اچھا انسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت، اللہ نے واجب کر دی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، یا آپ جنازے کے پاس سے گزرے صحابہ کے ساتھ، لوگوں نے جنازے شخص کے بارے میں خراب باتیں کی، اچھا آدمی نہیں تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا، اس کے اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑے تھے، اس کے اوپر بڑے مسائل تھے، لوگ کہتے تھے ہمارا مال کھا گیا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، قبضے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا فرمایا وجبت؟ آپ نے فرمایا جب تم نے اس شخص کے بارے میں اچھی باتیں کہیں، اس جنازے کے بارے میں، وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، معاملات میں اچھا تھا، اخلاق میں اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور جب تم نے اس شخص کے بارے میں خراب باتیں کی کہ وہ خراب آدمی تھا، وہ ایسا آدمی تھا، وہ ایسا آدمی تھا، وہ ایسا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ تو اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ نے آج طاقت دے دی، اختیار دے دیا، کچھ کرنے کی صلاحیت دے دی، تو ہم جو چاہے کر لیں، کسی کا مال کھا جائیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، کسی کا حق مار لیں، بہن بھائیوں کا مال دبا لیں، پڑوسی پہ چیخیں چلائیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیں، ہم بڑے آدمی ہو گئے، تو یاد رکھیں یہ سارے لوگ ہمارے خلاف گواہ بنیں گے یا ہمارے حق میں گواہ بنیں گے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ ان کی گواہی قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ اور حقیقت میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں ایک مفلس غریب محتاج وہ ہے نا جو بیچارہ مانگ رہا ہے آپ سے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا مفلس یہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن بڑے بڑے پہاڑوں جتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو العادل ہے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اس دن وہ سارے وہ لوگ جو متاثرین ہیں اس کی باتوں کے، اس کے اعمال کے، اس کی حرکات کے، وہ سب آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا بدلہ چاہیے۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ھذا یوم الدین، یہ بدلے کا دن ہے، اللہ ہمیں بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بالکل بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پہاڑوں جتنی نیکیوں والے شخص کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ان متاثرین کو دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس دن جو کرنسی ہوگی یا اس دن جو موڈ آف ایکسچینج ہوگا وہ ڈالر دینار درہم نہیں ہوگا، وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اب متاثرین کو کیا دیا جائے؟ ان کی تو ضرورت ہے، ان کا حق بنتا ہے، تو اس کی نیکیاں وہاں ڈالنی شروع کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، متاثرین ختم نہیں ہوں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن متاثرین کھڑے ہیں، اللہ ہمیں تو اپنا حق چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان متاثرین کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو چکی تھی، اب تو گناہ ہی گناہ ہے، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مفلسی سے بچائے۔ اپنے معاملات دنیا میں سیدھے کر لیں، اپنے بدلے چکا لیں صحابہ سے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے کہ آخری دن جب وہ مسجد میں آئے خطبہ دیا تو لوگوں سے کہا اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے تو بھائی لے لو مجھ سے۔ اور ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے کچھ دینار لیے تھے، مجھے دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکم دیا اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی تو پریشان ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا، اور آج اس اللہ کی زمین پر ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ قیامت والے دن جو ایک اور گواہ ہوگا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں، وہ ہوں گے اللہ رب العالمین، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ اللہ ان فرشتوں سے ہمارے لیے گواہی لے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ زمین سے پوچھے بتاؤ یہ بندہ کیا کرتا تھا زمین کے اوپر؟ کیا اللہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ لوگوں سے پوچھے بتاؤ؟ اللہ تو السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہے، اللہ حجت قائم کریں گے ہمارے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ 15 مارچ کی دوپہر کو 3 بجے ہم کیا کر رہے تھے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ شہید ہے اس کو، اللہ سے نہیں بچ سکتے آپ۔ اس دن اللہ بتا دیں گے ہم نے کیا کیا اس دنیا کے اوپر، کیا کیا اپنے اعضاء کے ساتھ، کیا کیا اپنے معاملات میں، کیا کیا لوگوں کے ساتھ۔ اللہ بھی اس دن گواہ ہوں گے، کیونکہ اللہ شہید ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آج ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، آج ہم اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، کسی ایک جگہ بیٹھے ہوں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو، اور اس موبائل میں ہمیں کوئی نامحرم عورت نظر آ جائے یا کوئی حرام چیز نظر آ جائے، ہم وہ دیکھ رہے ہوں، یا کمرے میں کوئی ایسا کام کر رہے ہوں، ایک دم دروازہ کوئی کھٹکھٹائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، نہیں کوئی دیکھ لے گا، بند کرو جلدی سے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اور یہ اس حرام کام کو کرنے سے بدتر صورتحال ہے۔ کیسے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ،
تمہیں یہ تو ڈر ہے کہ دروازے کے باہر جو کھڑا ہے وہ اندر آئے گا یا ادھر تمہاری طرف آ کے تمہارے موبائل میں دیکھ لے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تمہیں اس بات کا ڈر نہیں. اللہ شہید ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد. قیامت کا دن ہوگا اور جب ہمارا اعمال نامہ جس میں ہر چیز لکھی جائے گی جو ہم نے 15 مارچ کی دوپہر 3 بجے بھی کیا تھا موجود ہوگا، اس کتاب کو جب ہم دیکھیں گے تو بے اختیار اللہ تعالیٰ سورہ کہف فرماتے بے اختیار ہماری زبانوں سے نکلے گا ما لی ھذا الکتاب، یہ کیا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، اس نے تو ہر چیز کا احاطہ کر لیا، کچھ نہیں چھوڑا اس نے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ اس کتاب کے اندر ہر اپنے عمل کو حاضر پائیں گے، وہ موجود ہوگا وہاں. اور جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جو لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الجنہ ہوں گے، اور ایک اصحاب النار ہوں گے. اللہ ہم سب کو اصحاب الجنہ میں شامل فرما دے. وہ اصحاب النار کیا کہیں گے، یا لیتنی، کاش ہے میری بربادی، لم اوتا کتابیا، کاش یہ کتاب مجھے نہ ملتی، کاش یہ کتاب مجھے نہ ملتی. اور جو جنتی ہوں گے اہل الجنہ، وہ آوازیں دیں گے ہاں مقرؤ کتابی، آؤ دیکھو میری کتاب، دیکھو میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ہمارا حساب ہوگا، مجھے یقین تھا. اور دیکھو میری کتاب، آؤ دیکھو میری زندگی میں کتنی محنت کی، کتنی نیکیاں کی، کتنا اللہ کے خوف سے میں ڈرا، کتنی مجھے فکر تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ شہید ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری کتاب ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے. اللہ اس دن ان تمام مخلوقات کو، ان تمام چیزوں کو اللہ خود ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے جنت فردوس میں داخل فرما دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس توبہ کے دروازے کو سے داخل ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس دنیا میں گناہ کے توبہ کے دروازے سے داخل ہو کر ہم نے اللہ سے سچی توبہ کر لی، جتنے گناہ کیے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ کا اعلان ہے اللہ معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا رب العالمین سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اللہ ان کے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ایسے حکمران ہمیں شہر کے لیے شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کو رہنے قابل بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے. میرے بڑے تایا کی طبیعت بھی خراب ہے، اسپتال میں داخل ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. ابھی ایک بھائی نے بھی درخواست کی، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے گردے وغیرہ سب فیل ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے. اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہماری تمام بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک والے رشتے ہوئی تھے. اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے. باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت، صبح شام رات کے اذکار اور نفلی عبادات، روزے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہر قسم کی شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا دے. اے اللہ توحید پر مضبوط فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت
ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے نیکی کے کام لے لے، اللہ جو دعائیں کرتے ہیں ان کو قبول فرما دے، اے اللہ اچھی صحبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔